وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله قنعت عليك يوم كان شط من يوم قد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منك يوم العقبة إن عرشت نفسي على ابن عبدي يا ليلي ابن كلان فلديني إذا رأت فانطلقت وأنا مغموم على بدتي فلما استقبل إلا بقلت السعادبة فرتعك رأسي فإذا أنا بطحاهتي أنا أظنتني فنبت فإلالي فإذا أتمنى جبرائيل فناداني فقال إن الله قد سمع قولي وما عرضت عليك وتطعت إليك ملك الجبال لتأمروا بما شئت فيه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل أتى عليك يوم أحد كان أشد کہ آپ کے ساتھ احد کے علاوہ بھی کوئی کب دن آیا تھا آپ کے اوپر؟ احد کا جو وقت تھا احد کی لڑائی تھی اس میں بہت وقت مصیبت پیش آئی کو تمام تو آگے حدیث آ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ پوچھتی ہے کہ احد کے سے زیادہ سب دن آپ پر آیا قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم نے عقبہ میں یہ بہت زیادہ تکلیف پہنچایا. عقبہ میں اذا عرضت نفسی على عید ابکی علیہ فلان. عقبہ کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی ہوتی ہو. عقبہ یعنی عقبہ سے مراد قائد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین سے جب پریشان ہو گئے تو آپ وہاں دیکھے کہ یہ لوگ مارتے ہی رہے ہیں تو قائد کا سفر کیا کہ قائد میں آپ دلیل ابن کلان یہ دو رئیس خاندان تھے. ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ دے رہتے ہوئے وہ کیا تم دیے عبداللہ یا عبداللہ یہ تو قبیلہ میں ان کے پاس نائے اور دین کی دعوت دے وہ لوگ ایمان میں آئیے تم جو اسلام کا فائدہ ہوگا لیکن علامہ تقن تمت وانا ممنون علی بنی. جب میں تو کے پاس پیغام دے کر کے گیا تو جس امید سے گیا تھا اس کے خلاف رہنے پائے اور وہ لوگ ایسے ہی نہیں ہوئے بلکہ اعلیٰ بدی کہ مجھے اتنا برا کہا اتنا سب الفاظ استعمال کیا کہ میں کافی مغموم ہو گیا. اور وہ واقعہ بھی گزر گیا کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مصیبتیں آئی تو ان لوگوں نے آپ کا تو انکار کیا نہیں اور آپ کے پیچھے وہ ٹھن نوجوان لڑکوں کو بھی لگا دیا کہ آپ کا پتھر بھرتا ہے پریشان کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر پر پتھر کھا رہے ہیں سر نیچے کیے ہوئے جائیں. کوئی جواب نہیں دے رہے بہت مغموم ہو گئے. فلم استقف الا بفضل ساجبہ صرفات راکی. جب میں قرن سالک کے پاس پہنچا تو میری نگاہیں تو اسی پہ سب نیچے تھا اور قرن سالک میں جب میں پہنچا الیک ملک الجبال پہاڑ بادلوں کو میں دیکھا ہوں تو بادلوں نے سے اندر دکھ رہی تھا. پیارے برادر ملک الجبال یکملو بما شئت فینی اگر نبغی قربت الى جبرائیل فنادانی حضرت جبرائیل ادائے فنادانی آواز کیا فقال ان اللہ لہذا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ نے قد سمع تاکید دنیا ان لوگوں کی بات تو قومی کا تو ان کے قوم کے لوگوں نے تو کہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو خود کراتے بات ماری سنا کی اللہ نے سن لیا ہے.
وما عرفت عليك قد سيدك مرك الجبال، اور تم نے مجھے بھیجا ہے ملائکہ کانی پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ مرک الجبال لتنظروا بما شئت فيه فقال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا صدق ان الله قد سمع قولك وبدا. ابو کہا کہ فرشتے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ، ثم قال یا محمد کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اللہ پر سمع قول قومک، یقیناً اللہ نے سن لیا ان قوم کی باتوں کے بارے مرت الجبال، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. وقد بعثني ربك إليك لتأخذني بأمرك إن شئت، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. وقد بعثني، اللہ نے مجھے بھیجا ہے ربك إليك، آپ کی طرف بات کے رب نے مجھے بھیجا ہے. لتأخذني، آپ حکم کیجئے، آپ فرمائیے، اور بأمرك إن شئت أن أطبق عليني إلا خصبين، کہ میں ان دونوں پہاڑ کو ایک ساتھ ملا یہ بس کی واجہ بس یہ مل جائے، کیا ہو جائے؟ مل جائے. خصبین، یہ ایسے ہو جائے کہ چورا چورا ہو جائے، زردہ زردہ دیر جس طریقے سے ہو جاتا ہے بالو، اس طریقے سے یہ لوگ ہو جائیں. غیر اذان بسنا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی سلام کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے دیداجن و ماہو کے پوکو کہ آپ کو کیا کالش رہے، آپ اگر چاہیں تو آپ کسانی کے سبب برابر کی تمی نہیں آئے گی، پر بھی لوگوں کو پہاڑوں کے لیے ریپ کر دیا جائے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رکوع قدد اللہ من الصلاة من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے مشرک تھے، کتنے محبت کرتے والے. کہا کہ وہ دنیا میں رحمت بنا کے لیتا گیا ہوں، میں ایسے عذاب اٹھا دے سکتا ہوں، عذاب کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جانے تو لوگوں نے ایسا کیا، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی کل میں سے اسلاف تسود میں سے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا موقع بھی ایمان لائے گا اور اللہ کی علاوہ کسی کے بھی عبادت نہیں کرے. اور نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کیے، اللہم هذه القوم لا يعلم الغیب، قوم تو جانتی نہیں ہے، اگر جانتی کوئی ایسا نہ کرتی. کیا معاف معاف کر دیجیے. اور امی کے نسل میں سے لوگ پیدا ہوئے تو وہ کبھی دنیا میں اسلام تو کراتی. محمد ابن قاسم اعجاز میں یوسف کا بچیجا جب کہاں سے آیا تھا، ایک دری رہنے والا تھا، اور ہندوستان وقت بادشاہ پاکستان میں ان کو بلایا تھا جو ہم نے لڑائی کروا کر تو آئے اور پورے پر صغیر کو ایشیا کو پتہ رہتی کو پورے ایشیا میں سماج لگا دے. انڈونیشیا، سری لنکا، یہ نیپال دیکھ رہے ہیں سب کے لیے کہ ان کی وجہ سے اسلام پہلے ایک تھا. اللہ کے رسول پہ دعا کر دیے اور دعا کرتے نام پر کم. وعنا یاسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بباعیہ کر اللہ کا دن و شکا فی عقتنی فدعا یثبت التمعنو ویقول کیف یکبر قوم شجاع شدوا عادس نبیهم وکسروا رباعیت رباعیت وغاو وصلی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ احد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دانت پھوکے تھے اوپر کے اور ربائی جو معقبین اوپر اور دونوں ربائی سے کا وسوق جاتی رقصینی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی توپ لگاتنا فجعلا یسلط الدم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بھی کبری رہا تھا. وعنو یقول کیف یسلکو، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے کیف یسلک قوم صدوا، کہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے قوم جو اپنے نبی کو پونا ڈوب کر دے اور اپنے نبی کی بات کو توڑ دے.
तो उहद की लड़ाई इस्लाम की सबसे पहले दूसरी लड़ाई, ये बदर पहली लड़ाई है और वहाँ दूसरी लड़ाई मदीना में जब आप हिजरत कर चुके तो वहां से लड़ाई शुरू हुई। अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म दे दिया। अब आप आए तो मुशरिकीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज जो थे पहले वो तो फतह हासिल कर लिए थे, लेकिन आपने एक सहाबा को और कुछ लोगों को उस पहाड़ के उस पोथी पर खड़ा कर दिया। यहां से उस वक्त तक ही नहीं मिला जब तक कि मैं लगा, बोलिए। लेकिन जब देखिए कि खालिद इब्न वलीद उस वक्त ईमान नहीं लाया था, खालिद इब्न वलीद सब लोग भाग गए मुशरिकीन में से, मुसलमानों की पतन हो गई। अब देखा कि वो तीर मेन सेंटर था, कीड़े पर आर की रुपी उतनी हिते होते हैं, वो मेन सेंटर था। हम मुसलमान में थे कि वो मुशरिकीन और कातीर टमाट सो करके भाग गए हैं। अब मुसलमानों ने सोचा कि के बारे गनीमत को हासिल किया जाए, ये जाए, और मुसलमान की जीत गए। लेकिन कुछ सहाबा ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर किए हैं, यहाँ से नहीं हटता है। लेकिन उन लोगों में इख्तिलाफ हो गया। किसी ने कहा कि नहीं, उस वक्त के लिए मना किया था कि लड़ाई जब तक हो तब तक, लड़ाई के बाद के लिए मना नहीं किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, यही कर रहा हो। लेकिन वो लोग वहां से उतर गए। खालिद इब्न वलीद को आगे निकल चुका था बहुत आगे, को देखा तो वो सेक्टर क्या हो गया, खाली हो गया। वहां से साहब किराम थक गए हैं, वो फौरन उसी पर चढ़ाई किया और उसी पर अपने लश्कर को हुआ, कहा चलो अब फिर से हम हमला करते हैं। हम मुसलमान माइल बनीमत वो तो इकट्ठा हो गए, तमाम मुसलमान इकट्ठा हो गए थे। ओहद जब आप टाइम मदीना लखा मदीना, तो ओहद का जो मैदान है वो चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में वो मैदान है। अब बीच में जगह होंगे और ऊपर से खालिद इब्न वलीद का लश्कर जो था वो हमला कर दिया। ये क्या हो गया, लोगों की क्या सोची और क्या हो गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ऐलान हो रहा था कि लड़ाई होगी, लड़ाई करेंगे, उहद में लड़ाई करेंगे, बदर में लड़ाई करेंगे, सब मैदान का नाम है। हम मुशरिकीन को मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आ रहे हैं अपने लश्कर को लेकर दुआ की। अब उन मुशरिकीन ने उहद ने खंदक भी खोद दिया था, डरा तो जगह गड्ढे खोद दिए थे और उस गड्ढे में घास और फूस रख दिया ऊपर से, ऐसा माने होता था ये घास और फूस है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार है और उसके अलावा उक़बा बिन अबी वक्कास, हजरत साद बिन अबी वक्कास थे जो भाई थे, ईमान नहीं लाए थे, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक वो नीचे के दांत में तो बीच वाले के बड़ा हिस्सा होता, ऊपर वाला बड़ा किसके बगल का दांत आप तक टूटी है, उसे नहीं देता बल्कि आपने कुस्कुर के। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांत का तजरा है कि कैसी कामयाब हो सकती है वो कौन जो नबी के बाद पुत्रों दे। उक़बा बिन अबी वक्कास की नस्ल को अल्लाह ने ऐसा किया तो उसके नस्ल में दो ही पैदा होता था, उसके दांत फूटे हुए होके, समझे, उसके नस्ल में जो भी पैदा हुआ दांत निकल गया, अब वो आयतदार हो जाता, उसके दांत पीछे के पूछी जाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत को कोड़वे की वजह से अल्लाह ने इस लानत को गिरफ्ता कर दिया। इसी तरीके से कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिन्ह पर सर पर पत्थर बरसाए हमले किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद हमला हुआ। तो जिस जगह से हमला हो रहा था उहद के ऊपर से पहाड़ के ऊपर थे, वो पत्थर चट्टान गिरा और वो आदमी मदनी जैसा रहता हो, तो पत्थर बहुत भारी गिरा दिया, उस पर अच्छी तरह कुत्ता सामने करी तुम्हें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी है, चेहरे सुकून निकल रहा है, दांत मुबारक टूट गए, खौफ की कड़ियां जो खौफ होते है कि बुलेट प्रूफ जगह में चढ़ा हुआ या हेल में, तो उस तरीके से पेट पहना जाता लड़ाई के लिए, समझे, एक टोपी टाइप का होता का, वो खौफ की कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे रुखसार मुबारक की गाय में घुस गया हुआ। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खौफ की कड़ियां को अपने पाक से पकड़ कर देखी था, इतना आना हुआ था कि हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दांत टूट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अब बरूर उबैदा को बशारत को वो जन्नती हो गया, क्या हो गया, जन्नती हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं रास्ते से, लड़ाई हो रही है तो लड़ाई नहीं करने खड़ा जाता है,
آپ جا رہے ہیں. اب ان لوگوں نے جو خندق ہو جاتا گڑھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. حضرت مالک بن سنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ آپ گر گئے ہیں. وہ فوراً آئے دوڑتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر کے باہر نکالے اور آپ نے چینے مبارک کر وہ زخم لگے تو اس سے خون نکل رہا تھا اپنے منہ سے چوس لیا. وہ خون کم لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکول کو ضرور بدلنے کی دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مالک ابن سنان میں جنتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیڈا رکھے ہوئے تھے, پانی لاتے تھے بھر بھر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خم مبارک کو دھوتے تھے. حضرت ساقبہ رضی اللہ عنہ دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تپم زیادہ لگا. کوئی کپڑا رکھو ہوتی سوتی کپڑا بھی تکا پھر تو پھاڑ کر کے جرا کر کے اس کے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بکو پڑے. تو بڑی شدت کی تکلیف ہوئی کی کو پد پہ مسلمانوں کو سکت میں بارنے, لیکن غفلت کی وجہ سے کہ نبی کا حکم کیتا ہے کہ جنگ ہاری ہے. نبی کی فوج میں مولود کی کتنے نے, اگر نبی کے حکم کو توڑو گے تو جیتے ہوئے کیا کرو گے؟ جیتے ہوئے بازی کو ہار جاؤ گے. اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نبی کی فوج یہ ہیں اور نبی کے فوج میں ہونے سے ہمارے شکست دے ہوگے. ایسا نہیں, بلکہ نبی کو حکم کو بھی ماننا پڑے گا. اگر تم دنیا میں عزت کا مقام چاہتے ہو تو نبی کی بات کو مانو گے تو دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں عزت ملے گی. نہیں مانو گے ذلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ.